اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، بسوا کلیان کے بلدی انتخابات کے سلسلے میں آج ایک انتخابی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں آپ تمام سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ عموماً اکثر یہ روایت ہے کہ انتخابی مہم کے ختم ہونے سے پہلے مجلس کے جلسے بڑے زور و شور سے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 23 تاریخ کو پارلیمنٹ الیکشن کے ووٹوں کی گنتی کا دن ہے، کاؤنٹنگ ہے، اور اس کے بعد حالات کیسے ہوں گے، کیا مجھے دلی جانا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، تو اس لیے ہم نے فیصلہ لیا کہ شروعات میں ہی ہم مجلس کے جلسے کر لیتے ہیں، اور میں یہاں پر آ کر آپ کو اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کا مجھے موقع ملے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ الیکشن کے نتیجے کے سلسلے میں آپ تمام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنی دعاؤں میں حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کریے۔ آپ بسوا کلیان میں ہیں، آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کر سکتے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ بسوا کلیان میں آج بھی ایسے نیک اور اہل دل لوگ رہتے ہیں جو اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے سبب میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی دے گا۔ میرے بھائی، آپ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد اور کشن گنج سے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کے لیے دعا کریے، اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ جب ہمارے یہ تینوں اراکین پارلیمان منتخب ہو کر ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا میں جائیں گے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کوئی عہدے حاصل کر لیں، کوئی منسٹر بن جائے، گاڑی کے اوپر لال بتی مل جائے، یا ہم کو کوئی مقام مل جائے۔ مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سعودی اویسی، کیا اب جب پارلیمنٹ الیکشن ہو جائیں گے تو آپ اپنا کیا مقام ملنے والا ہے؟ میں ان سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسد الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے، مجلس اتحاد المسلمین کی پہچان کی وجہ سے، اور بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ادنا سپاہی کی وجہ سے اللہ نے مجھے جو مقام دیا، جو عزت دی، جو اللہ نے مجھے رتبہ دیا، جو دولت دی، جو شہرت دی، میں اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے اس مقام تک پہنچائے گا۔ میرے لیے یہی کافی ہے، اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے میرے بھائی کہ پچھلے 5 سال میں مجھے بحیثیت رکن پارلیمان ہندوستان کی لوک سبھا میں ہندوستان کی عوام کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ میں نے بے خوف ہو کر مسائل کو عوام کے سامنے رکھا پارلیمنٹ میں۔ جب معاملہ اٹھا گھر واپسی کا تو مجلس اتحاد المسلمین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب لو جہاد کے نام پر ہم کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو مجلس اتحاد المسلمین نے اس کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کیا۔ اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے، مسلم نوجوان بچے اور بچیوں کی تعلیم میں اسکالرشپ کو مہیا کرانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ان تمام مسائل کو اٹھایا۔ آج بھی ہمارا مقصد وہی ہے
کہ انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ جب 23 تاریخ کو نتیجے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ انشاءاللہ تعالی RSS کو ہم پر مسلط نہیں کرے گا، اور ہندوستان کا آئندہ وزیر اعظم مودی نہیں بنے گا، نہ BJP کو اقتدار ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری دعا ہے، اور کامیابی کے بعد ہم یہی کام کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کیا کرنا چاہتی ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام کیا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کے سمویدھان میں، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان کو، اس آئین کو، اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر آپ ایک طاقت کو حاصل کریں، آپ سماج میں اپنے مقام کو حاصل کر سکیں، آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے، اور یاد رکھیے ہندوستان کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی، جب تک آپ کے ووٹوں سے منتخب شدہ آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کانگریس ہے، کانگریس میری مدد کرے گی، کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے باپ دادا نے کانگریس کو ووٹ دیا، اب میں کیسا سعودی اویسی مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دوں گا، میں آپ سے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کانگریس پارٹی کا اور سیکولرزم کے نام پر ان کو ووٹ دیا، مگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ بھی تو سوچو کہ آپ نے تو ووٹ کا اپنا استعمال کیا، مگر ہم کو ملا کیا؟ کیا آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے اسکول کا انتظام ہوا؟ کہ یہاں پر پینے کے پانی کا مؤثر انتظام کیا جا سکا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 2016 میں جو فساد ہوا اس کے بعد کئی نوجوانوں کے اوپر ان کی روڈی شیٹ کھول دی گئی؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یہاں پر کچرے کے انبار ہے، 3 دن میں 1 مرتبہ کچرا اٹھایا جاتا ہے؟ کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بزرگ بیمار پڑ جاتے ہیں، یا اگر ہماری بہن بیمار پڑ جاتی ہے تو ان کے علاج کے لیے ہم کو شولہ پور یا بدر کو لے کر جانا پڑتا ہے؟ میرے بھائی، یہ مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریں، یہاں پر آپ اپنے چیئرمین کو بنائیں، یہ مسائل آپ خود بیٹھ کر حل کریں، اٹھاتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بات یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ارے کرتے کیوں نہیں کچھ؟ کب تک تم صرف اخبار میں یا ٹی وی پر بیان دے کر خاموش بیٹھ جاؤ گے؟ نکلو اس پارٹی سے، لو مسلمانوں کی قیادت، دلتوں کی قیادت کرو،
مظلوموں کا ساتھ لو. ارے زندگی کے کتنے دن باقی ہیں آپ کے اور ہمارے, مگر صرف شکایت کرنا اور یہ کہہ دینا کہ وقت پڑا تو ہم دشمن کا بھی ساتھ لیں گے. ارے مت لو دشمن کا ساتھ, خود قائد بنو, خود قیادت کرو, میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ چاہے مسلم اقلیت ہو یا دلت ہو, ان کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان ایم پی جیت کر جاتے ہیں؟ 2014 میں صرف 23 جیت کر آئے. وہ مسلم آبادی کا 4% حصہ ہے. 2011 کے سینسس کے مطابق 14% مسلم اقلیت ہے اور صرف 4% جیت کر جاتے ہیں. بتائیے پھر آپ کیا آواز اٹھائیں گے؟ کون آپ کی لڑائی لڑے گا؟ مجلس کیا چاہتی ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ ہو, اسمبلی ہو, بلدیہ ہو, ضلع پریشد ہو, سرپنچ ہو, یہاں پر ہم الیکشن لڑیں گے, اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے. کیونکہ ہندوستان میں اگر سب سے کمزور کوئی ہے تو دلت ہے, آدیواسی ہے اور مسلمان ہے. ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں, ان لوگوں کی کوئی پہچان نہیں. مہاراشٹر پڑوسی ریاست میں مجلس نے, میں نے, جناب پرکاش امبیڈکر صاحب, بابا صاحب سے ہم نے مفاہمت کی, ان سے اتحاد کیا. وہاں پر انہوں نے ونچت بہوجن اگاڑی بنائی اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ پرکاش امبیڈکر صاحب کی زیر قیادت میں جو مہاراشٹر میں ہم نے کام شروع کیا, اس کے تحت کئی ایم پی بھی کامیاب ہوں گے. اور مہاراشٹر میں آنے والے اسمبلی کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں ایک بڑی تعداد میں ونچت بہوجن سماج کے لوگ پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید میں کامیاب ہو کر مہاراشٹر کی اسمبلی میں جا کر نمائندگی کریں گے. اسی لیے مجلس یہ چاہتی ہے کہ اس الیکشن میں, بسوا کلیان کے اسمبلی الیکشن میں, آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے اور یہاں پر اپنا چیئرمین کو نامزد کریے. میں اپنے نوجوانوں سے ایک پیغام ان کو دینے آیا ہوں. میرے نوجوانوں, کہ میں جانتا ہوں, میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں, میں تمہارے دل و دماغ میں جو یہ غیر یقینی کیفیت ہے, جو تمہارے دل کے کسی حصے میں ایک خوف کی کیفیت بھی ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں. میں نوجوانوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں, ہندوستان کی جمہوریت سے نا امیدی مت پیدا کرو. میرے غیور نوجوانوں, بے بسی کو اپنے قریب آنے مت دو. میرے غیور نوجوانوں, میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں کہ اٹھو, اٹھ کر مقابلہ کرو. ہندوستان کی جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم متحد ہو کر اپنے دیگر ابنائے وطن کو ساتھ لے کر, خاص طور سے اپنے دلت بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنی لڑائی ہم کو لڑنا ہے. ہم خوف اور دہشت کے عالم میں گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی بے خوف ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں گے. ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے, ہم اپنے ایشوز کو حل کریں گے, ہم اپنے ترقیاتی کام اپنے محلوں میں, اپنی بستیوں میں, اپنی آبادیوں میں کرائیں گے. نوجوانوں, میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں. نوجوانوں, میں تم کو متحد کرنے آیا ہوں. نوجوانوں, میں تم کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہندوستان کی سیاست میں تم کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی جماعت کے پرچم کو لے کر تم کو آگے بڑھنا ہے. نوجوانوں, میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آسام کی سرزمین پر شوکت علی کو جو مارا گیا, پیٹا گیا, اس سے اپنے ہمتوں کو پست ہونے مت دو, اپنے ہمتوں کو بلند رکھو. نوجوانوں, یقیناً میرا دل بھی, میرا ضمیر بھی مجھ سے سوال کرتا ہے کہ کیسے آزاد ہندوستان میں, آسام میں 70 سالہ ایک شوکت علی کو جو برسوں سے گوشت بیچتا ہے, اس کو روک کر کیچڑ میں ڈال کر مار کر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا کیا تو بنگلہ دیشی ہے. اس 70 سالہ بوڑھے کے منہ میں سور کا گوشت ڈال کر اس سے زبردستی اس سے چبایا جاتا ہے
اور اس کو مارا اور پیٹا جاتا ہے. یقیناً میں نے بھی اپنے آپ کو شوکت علی کے اس مقام پر اپنے آپ کو ڈال کر محسوس کیا کہ اگر شوکت علی کی جگہ اسد الدین اویسی ہوتا تو کیا ہوتا. تو میرا ضمیر، میرا دل، میرا جسم مجھ سے پکار کر کہتا ہے کہ اگر شوکت علی کی جگہ پر اسد الدین اویسی سے سلوک کیا جاتا تو شاید اسد الدین اویسی موت کو پسند کرنا بہتر سمجھتا. آج یہ حال ہمارے ملک میں ہو چکا ہے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کس نے شوکت علی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی؟ کیا آسام سے آواز اٹھی؟ کیا دلی سے اٹھی؟ کیا بنگلورو سے اٹھی؟ کیا کرناٹکا سے اٹھی؟ کس جماعت نے اٹھایا آواز کو؟ تو حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین نے شوکت علی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا. میرے آسام کے ہمارے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اسد صاحب آپ کی خدمت کے تقریر کو، اس کلپ کو ہم نے پورے آسام میں پھیلایا اور لوگوں کو ایک ہمت دلائی، جوش دلایا. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے میرے بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زبان پر وہ الفاظ ادا کرنے کا موقع ادا کیا. نوجوانوں، یہ واقعات ہوتے رہیں گے، یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اب تو حد یہ ہو گئی میرے بھائی کہ ہندوستان کے ہمارے بابا قوم گاندھی کو بھی آج لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جس کو فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے. مہاتما گاندھی کے مارنے والے قاتل کو گوڈسے کی تعریف کی جاتی ہے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہندوستان کا سب سے پہلا ٹیررسٹ کون تھا؟ آزادی ملنے کے بعد ہندوستان کا سب سے پہلا ٹیررسٹ، اس کا نام ناتھو رام گوڈسے تھا. آج وہ ناتھو رام گوڈسے جس نے گاندھی کے سینے میں گولیاں ماری، اس قاتل کو کہا جاتا ہے کہ دیش بھکت ہے. اور ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں پرگیا کو معاف نہیں کروں گا. مسٹر مودی، معاف کرنے کی بات نہیں ہے. کیا تم گوڈسے کو ٹیررسٹ مانتے نہیں مانتے؟ بتاؤ مودی، کیا تم اس بات کو نہیں مانتے کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کپور کے نام سے کمیشن انکوائری بنا؟ کپور کمیشن کی انکوائری میں بات ثابت ہوئی کہ ساورکر بھی گاندھی کے قتل میں سازش میں ملوث تھا. کیا اس ساورکر کی تصویر مودی تمہارے دفتر میں لگی بھی نہیں ہے، جس پر مہاتما گاندھی کے قتل کے کانسپریسی کا الزام ہے؟ کیا اس ساورکر کی تصویر امت شاہ کے گھر میں نہیں لگی ہے؟ ارے تم کس کے سامنے آ کر ناٹک کر رہے ہو؟ تم کس کے سامنے آ کر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو؟ یاد رکھو، یہ بی جے پی، آر ایس ایس ہمیشہ گوڈسے کی تائید کرتی رہی ہے. ان کو ہم جانتے ہیں، ان کی تحریک کو، ان کی تمام آئیڈیالوجی کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں گائے کے نام پر کئی لوگوں کو مارا گیا، اخلاق کی موت ہوئی. پیلو خان کو مارا گیا، رکبر خان کو مارا گیا، ارے علیم الدین انصاری کو مارا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنے واقعات ہو گئے مگر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ ایک بلدیہ کا الیکشن ہے، یہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے. کم سے کم بسپا کلیان کے میرے غیور نوجوانوں، اپنی جماعت سے وابستہ ہو کر اپنی پارٹی کو کامیاب کرو، اپنی پارٹی کو کامیاب کرو، تاکہ تمہارا اتحاد تمہاری ایک طاقت کی پہچان بن جائے گا. یہاں سے مجلس کے 20 اراکین بلدیہ کی کامیابی، جس میں ہمارے دلت بھائی بھی ہیں، وہ پیغام دیں گے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے ونچت بہوجن سماج کا اتحاد. اس اتحاد کی کامیابی کے لیے، اپنی طاقت کی کامیابی کے لیے آپ سے میں گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک اور مجلس کے امیدواروں کے حق میں استعمال کریے. کانگریس پارٹی یہ پرانی پارٹی جو ہمیشہ سے ہم کو دھوکہ دیتی آئی ہے. میں ان کے ساتھ تھا 1998 سے لے کے 2012 تک میں ان کے ساتھ تھا.
14 سال اس وقت آندھرا کی اسمبلی میں ان کے ساتھ تھا، یو پی اے بنی میں ان کے ساتھ تھا، جب نیوکلیر ڈیل کے اوپر نو کانفیڈنس موشن آیا میں نے ان کا ساتھ کیا، اور ساتھ دینے کے بعد ہم کو کیا ملا؟ فسادات ملے، جیل کی صحبتیں ملی، جھوٹے الزامات میں اکبر الدین اویسی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ میرے بھائی، ان کو قریب رہ کر میں جانتا ہوں۔ یہی کرناٹکا کے اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اس وقت مجھ پر الزام لگا دیا گیا کہ اگر مجلس الیکشن لڑے گی تو بی جے پی کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ میں نے فیصلہ لیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہمارے کرناٹکا کے صدر عثمان غنی کو میں نے بلا کر بات کیا، ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو کانگریس والے بولے کہ اویسی کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیے۔ میں نے کہا اب دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجلس نے فیصلہ کیا کہ ہم جناب دیوے گوڑا کی تائید کریں گے۔ تو کانگریس والے بولے کہ دیکھو یہ پھر بی جے پی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ کانگریس پارٹی کا حال ایسا ہے کہ جب ہم دیوے گوڑا صاحب کی تائید کرے، ہمارے تلنگانہ کے چیف منسٹر مل اسد بھائی کماراسوامی کے راستے جا کے جلسے کرو آپ، ہم گئے جلسے کیے۔ میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ کماراسوامی چیف منسٹر بنے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کرناٹکا کے بڑے بڑے اخبارات، کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر میرے اس بات پر طنز کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایک حیدرآباد سے ایک دیوانہ آیا ہے، شیروانی پہن کر کہہ رہا ہے کہ کماراسوامی چیف منسٹر بنے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، جب خالق فیصلہ کرے گا تو مخلوق کیا کرے گی۔ ہم نے اللہ سے دعا کی، بھیک مانگی، اللہ کا کرم ہے کہ وہ کماراسوامی جس کے پاس صرف 50 ایم ایل اے نہیں تھے، کانگریس پارٹی 120 سے 80 بھی ایم ایل اے نہیں کی تھی، اور دوڑ کر ان کو کہنا پڑا آؤ کماراسوامی گدی پر بیٹھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر یہ کانگریس پارٹی ہمیشہ بولتی کہ مجلس ووٹ کاٹنے کو آتی۔ میں اپنے والد مرحوم سالار ملت، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے، سالار ملت نے بڑی خدمات دی، اپنی زندگی کا ہر لمحہ مجلس کے لیے گزار کیا۔ مجھے مرحوم قائد کی تقریر کا جملہ یاد آ رہا ہے، یہ کانگریس پارٹی بولتی ہمیشہ کہ مجلس ووٹ کاٹنے کو آئی ہے۔ ارے ہم ووٹ کاٹنے کو آتے تو پھر کماراسوامی کو تم کیوں تائید کیے؟ تلنگانہ میں ہم ٹی آر ایس کی تائید کیے تو اسمبلی کے الیکشن میں راہل گاندھی میرے حلقے میں آئے، چار مینار کے سامنے کھڑے ہو کے راہل گاندھی بول رہے کہ اویسی سی ٹیم ہے۔ میں نے کہا راہل گاندھی یہ جو عمارت جو تمہارے سامنے کھڑی ہے نا، وہ میرے ابا کی نشانی ہے، اور ابا کی نشانی کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بیٹے کو کچھ نہیں بول سکتے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کس نے ہرایا تلنگانہ میں بی جے پی کو؟ ان کے 5 ایم ایل اے تھے، 1 ایم ایل اے ہو گیا۔ 100 سیٹ پر بی جے پی کی ضمانت ضبط ہوئی، کس نے کرایا؟ کانگریس نے کرایا، مجلس اتحاد المسلمین نے کرایا۔ پارلیمنٹ الیکشن ہوگا، پھر کانگریس والے آگے دیکھو یہ مجلس اور ٹی آر ایس مل کے بی جے پی کا ساتھ دے گی۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جب نتیجہ آئے گا 23 تاریخ کو، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ نریندر مودی ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ مگر کانگریس پارٹی الزام لگاتی، سالار اپنی تقریر میں واقعہ سنائے تھے کسی اور چیز کو بیان کرتے ہوئے۔ ایک گھر میں میاں بیوی رہتے تھے، تو بیوی جو ہے ہمیشہ شکایت کرتے تھے اپنے شوہر سے، ارے تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے۔ ابھی بیچارے خاموش رہتے تھے۔ ہمارے جتنے مسلم معاشرے میں الٹا معاملہ ہے، ہم لوگ باہر بھڑکاؤ بھاشن دیتے، گھر میں جا کے بیوی کے سامنے بلی بن جاتے۔
باہر سب بولتے موڈی کو، گھر میں گئے تو بولتے ہاں یہاں نہیں. تو خیر ویسے ہی تھا معاملہ وہاں پہ. تو بیچارے وہ صاحب بولتے ہاؤ بیگم، بولتے نہیں تم یہ نہیں کر رہے، میں کرا ہوں. آخر میں ان کی بیوی بولتے اچھا تم اڑ کے دکھا سکتے؟ تو انہوں نے بولے کل رات میں تم نہیں دیکھے، گھر کے سامنے جو اڑ کے جا رہا تھا میں ہی تھا. تو بیوی بولے اچھا اس بات میں تم ٹیڑھا اڑ رہے تھے. تو یہ کانگریس پارٹی کا بھی حال یہی، ہر چیز ان کو ٹیڑھی نظر آتی ہے. ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے غلامی کرو، تم ہمارے کو اپنا بڑا مانو. ہم ان کو بڑا نہیں مان سکتے. میں جب تک زندہ ہوں میں برابری کی بات کروں گا. میں کانگریس پارٹی کو اوپر رکھ کے اپنے آپ کو نیچے رکھ کے نہیں بات کر سکتا. میری زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے. کل جب نتیجے آئیں گے پارلیمنٹ کے الیکشن کے تو میں ہرگز اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. برابری کی بات ہوگی، برابری کی بات ہوگی، شراکت داری کی بات ہوگی، مسائل کی بات ہوگی. وہ گیا زمانہ کہ ہم بڑے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم خاندان کے ہیں، خاندان کے ہیں. کوئی خاندان چلنے والا نہیں ہے. اب یہ 2019 کا ہندوستان ہے. جو لوگ محنت کریں گے، جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے، جو نوجوانوں کے دلوں میں طوفان کو سمجھیں گے اور اس کو حل کرنے کی، ان کو تھمانے کی کوشش کریں گے، عوام اس کا ساتھ دینے کو تیار. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرنا چاہتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے لیے پارلیمانی چناؤ میں نریندر مودی صاحب کو آپ دیکھیں، مسٹر مودی کو کل چلے گئے، آپ گئے تو گئے، ان کا عقیدہ ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں. ہمارے ہندو بھائی چار دھام بڑی ان کے لیے عقیدت کی جگہ ہے. مگر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ بھائی صاحب آپ پوجا کر رہے ہیں تو نیچے جو ہے ایک فوٹوگرافر بیٹھ کے فوٹو لے رہا مودی. یہ کیا ہے پتا ہے؟ اچھا آپ تپسیا کر رہے، کرو آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے، آپ وہ پورا پہن کے. یہ آئینہ کیوں پہنے بھائی؟ تپسیا کرے تو آئینہ کیوں پہننا؟ تو کسی نے بولا نہیں، خواب اچھے دیکھتے آئینہ پہننا پڑے. کیا ہے یہ کیا ہے؟ آپ کی عبادت میں بھی کیا مرا؟ آپ گفا میں جا رہے تو کیا مرا؟ فوٹو. یہ پرائم منسٹر مودی کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کو نوکریوں کی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں. خالی کیمرہ کہاں ہے وہاں ان کا منہ جاتا منڈا وہاں، جہاں کیمرہ میں لو میری فوٹو دو، میری فوٹو دو. جیسا بچے بولتے ہیں لے سیلفی سیلفی، ان کا بھی حال ویسی ہے. ارے نوجوان بچے، آپ پرائم منسٹر ہیں، ان کے دور اقتدار میں گائے کے نام پر کتنے دلتوں کو اور مسلم اقلیتوں کو مارا اور پیٹا گیا. میرے بھائی مہاتما گاندھی کو مارنے والے کو دیش بھکت کہنے والی وہ پرگیا، اس پر ایک مقدمہ بک نہیں ہوتا. وہ مدھیہ پردیش میں کانگریس کی گورنمنٹ. میں کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ بات جو پرگیا نے کہی، اگر میں وہ بات بول دیتا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ حیدرآباد کو پولیس بھجاتے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے، جیل میں ڈال دیتے مجھے ابھی تک، مختلف جگہوں پر کیسز بک کر دیتے. مگر پرگیا ہے، ان کی بہن ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کی سکی ہے، تو اس کو کچھ نہیں کریں گے. یہ ان کی ناانصافی، یہی تو میری لڑائی ہے. یہی تو مجلس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ناانصافی ہے. 2016 میں فساد ہوا، بچوں پہ روٹی شیٹ کھولی گئی، بند کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ کی سرکار ہے نا، بند کرو. اسمبلی کا الیکشن آیا تو جھولی بھر بھر کے ووٹ لے لیے، پارلیمنٹ کا الیکشن آیا تو ووٹ لے لیے، روٹی شیٹ بند نہیں کریں گے. میرے بھائی اسی لیے آپ کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. لیڈرشپ کیسے بنے گی؟ کوئی آسمان سے گرنے والا نہیں ہے، زمین سے نکلنے والا نہیں ہے. آپ کو بنانا ہے، اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے. یہی چند گزارشات میں آپ سے کرنے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بلدیہ الیکشن میں کامیابی کے بعد میں دوبارہ آؤں گا آپ
سے اظہار تشکر کرنے کے لیے اور ایک تفصیلی آپ سے خطاب کروں گا، آپ سے بات کروں گا. بس میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے 20 امیدواروں کو آپ کامیاب کریں. نشان کیا ہوگا وہ مت دیکھیے، میں آپ کے لیے آپ کا نشان ہوں جو ہندوستان میں آپ کی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنی جماعت کو اپنی پہچان سمجھ کر اپنے امیدواروں کو کامیاب کریے. شکریہ. خدا. نانے اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفیکیشن ملتے رہتے ہیں.